کی طرف سفر شروع کر دے عنقریب اس کی سحر طلوع ہو جاتی ہے۔ علامہ کے بقول کے اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ آپ دیکھیں صبح کب طلوع ہوتی ہے، کبھی اٹھا کریں صبح کو سحر کے وقت اور منظر آسمان کا دیکھیں، سحر کے طلوع سے پہلے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، پورا آسمان بھرا ہوتا ہے۔ کتنے ستارے ہیں؟ چمکتے ستارے ہزاروں، لاکھوں و کروڑوں و 100,000 ستارے، یہ سب چمک رہے ہوتے ہیں، دھمک رہے ہوتے ہیں، لیکن ناگہان سب کے سب بجھ جاتے ہیں، ناگہان سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ ناگہان 100,000 انجم، 100,000 ستاروں کا یکجا خون ہو جاتا ہے، سب شہید ہو جاتے ہیں، سب بجھ جاتے ہیں۔ کیوں بجھ جاتے ہیں؟ چونکہ سحر طلوع ہوتی ہے۔ سحر کی شرط یہ ہے کہ 100,000 ستاروں کا خون ہو، 100,000 انجم کا خون ہو، پھر اس کے بعد سحر طلوع ہوتی ہے۔ یعنی اس کے بعد ایک ملت اس سحر کی طرف سفر کرتی ہے کہ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہادت 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 شہادت، شہادت 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 شہادت، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے، یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے۔ شہداء کے بعد سفر طلوع سحر شروع ہوتا ہے، اس شمع کے بجھنے سے سفر طلوع سحر شروع ہوتا ہے، یعنی بچ جانے والی قوم کو، رہ جانے والی امت کو، وارثان شہداء کو یہ سفر انجام دینا ہوتا ہے، اس سمت بڑھنا ہوتا ہے انہیں۔ وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ بخلاتے نہیں ہیں، وہ خوفزدہ و حزین نہیں ہوتے، بلکہ اس شمع کے بجھنے سے سحر کی طرف زیادہ امیدوار ہو جاتے ہیں۔ اس شمع کے جلنے سے انہیں طلوع سحر کی زیادہ امید و زیادہ وثوق و یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں قرآن مجید کا کیا فرمانا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں یہی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کا ذکر کیا، پہلے منافقین کا ذکر کیا کہ منافق وہ ہیں جو شہداء کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، شہداء کے بارے میں یہ جملے کہتے ہیں کہ یہ شہداء اپنی غلطی کی وجہ سے مارے گئے ہیں، اگر انہوں نے ہماری بات سنی ہوتی تو زندہ ہوتے، یہ بچ جاتے۔ قرآن مجید نے واقعہ ذکر کیا کہ منافق وہ طبقہ تھا کہ جو شہداء کے بارے میں بدگمانی کے شکار تھے۔ جنگ احد میں منافقوں نے مجاہدین سے و صحابہ رسول اللہ سے کہا ہوا تھا کہ نہ جائیں اس جنگ میں، پھر چلے گئے رسول اللہ کے کہنے پر، فرمان پر لوگ، اور جا کر شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ اس کے بعد منافقین بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو مارے گئے ہیں یہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے معاذ اللہ مارے گئے ہیں، اپنی نادانی کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ اگر یہ ہماری بات سنتے، ہمارے مشورے سنتے، ہماری چالاکی و ہماری فراست سے کام لیتے، بصیرت سے کام لیتے اور ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے جہاں ہم تھے، ہم نہیں گئے، ہم بچ گئے، یہ چلے گئے، مارے گئے، یہ اپنی نادانی کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ یہی جو آج ہم سنتے ہیں بعض اوقات کہ اگر کسی ریلی میں دھماکہ ہو جاتا ہے، لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ اپنی بیوقوفی سے یہ چلا گیا وہاں پر، میں نے کہا تھا اس کو مت جاؤ۔ آج گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں، آج کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، آج سنڈے مناتے ہیں، آج فلاں کرتے ہیں، لیکن اس نے میری نہیں سنی اور یہ عزاداری میں چلا گیا یا یہ بس قدس ریلی میں چلا گیا۔ تو یہ منافقت کی علامت ہے یہ سوچ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ منافق لوگ تھے۔ ان منافقوں نے جب شہداء کے بارے میں بدگمانی پھیلائی، قرآن نے شہداء کا دفاع کیا۔ سورہ آل عمران میں آیا 167 میں ہے، 166 سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو تمہیں نقصان ہوا، حادثہ ہوا احد کے دن،
یہ در حقیقت فبإذن اللہ، یہ بإذن اللہ ہوا ہے یہ واقعہ، یوں نہیں کہ اللہ کی قدرت سے باہر ہوا ہے، یہ بإذن اللہ ہوا ہے۔ کیوں؟ چونکہ خدا دیکھنا چاہتا ہے مومن کون ہے، وہ منافق کون ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نکھر کے سامنے آ جائیں منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور راہ خدا میں نکلیں، دفاع کریں، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا جنگ کرنے کا، اگر ہم جانتے ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ آ جاتے، کوئی بہانہ کر لیتے ہیں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن جب یہ بات ان کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے، بہانہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ایمان سے بہت دور ہوتے ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبان سے اپنے مومن ہونے اور اپنے اخلاص کا اظہار کرتے ہیں جبکہ دل سے یہ مومن نہیں ہوتے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، جو کچھ انہوں نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے اللہ اس سے آشنا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، یہ لوگ جو اپنے بھائیوں کے بارے میں، وہ جو جا کر شہید ہو گئے، ان کے بارے میں کہتے ہیں لو اطاعون ما قتلوا، اگر یہ ہماری سنتے، ہمارے مشورے پر عمل کرتے، ہماری اتباع کرتے، یہ ہرگز قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اللہ نے فرمایا کہ خوب، وہ تو رائے خدا میں جا کر مارے گئے اور تم آج خوش بیٹھے ہو کہ اس واقعہ میں تم بچ گئے، تو اب تم اپنے آپ کو موت سے بچا کر دیکھو۔ وہ موت کی طرف گئے اور تم یہ کہہ رہے ہو موت کی طرف جانا نادانی ہے، تو اب موت تمہاری طرف آئے گی اور موت آ کر تمہیں اس ذلت کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے گی کہ رہنے والوں کے لیے عبرت بنا کے جائے گی تمہیں۔ وہ فخر کے ساتھ اس دنیا سے اٹھے ہیں، تم ذلت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھو گے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا فرمانا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا میں مر چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، انہیں مردہ گمان مت کرو۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ بارگاہ خدا میں زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ یہ شہداء زندہ ہیں اور مرزوق عند اللہ ہیں۔ فارحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہیں جو کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، لیکن شہداء کو ایک پریشانی ہے، ایک پریشانی، وہ پریشانی جو ہم سمجھتے ہیں مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد، ہم یہ کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے بعد ہمارے گھر کا کیا بنے گا، ہمارے بعد ہمارے اموال کا کیا بنے گا، ہمارے بعد ہمارے بیوی کا کیا بنے گا، والدین کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، ان اداروں کا کیا بنے گا، ان تنظیموں کا کیا بنے گا، ان مدرسوں کا کیا بنے گا، یہ ہمارے خوف ہیں۔ لیکن شہید کو یہ خوف نہیں ہوتے، اسے نہ اپنی یتیموں کی پرواہ ہے، نہ اپنی بیوہ کی پرواہ ہے، نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسے آنکھوں سے وہ سب کچھ دکھا دیتا ہے جس سے وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بابت شہید کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے، ایک بابت شہید پریشان ہوتا ہے بارگاہ خدا میں۔ وہ کون سا نقطہ ہے؟ وہ یہ کہ شہید یہ دیکھتا ہے کہ جب میں قتل ہو گیا، جب مجھے بے دردی سے مار دیا گیا، تو میرے ساتھی جو بچ گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں میرے بھائی، آیا کہیں وہ گھبرا تو نہیں گئے، کہیں مجھے دیکھ کر ڈر تو نہیں گئے، کہیں میرے یتیم بچے دیکھ کر ان کو اپنے بچے یتیم کرنے کا خوف تو نہیں لاحق ہو گیا، کہیں میرا انجام دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر خوف و حزن تو نہیں پیدا ہو گیا۔ اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ شہید کو بشارت دیتا ہے کہ اے شہید غمگین نہ ہو، اگرچہ کچھ لوگ تیرا یہ انجام دیکھ کر ڈر گئے ہیں، لیکن کچھ اور ایسے ہیں کہ نہ ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے اور نہ ان کے اوپر حزن طاری ہوا ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ شہید کو خدا بشارت دیتا ہے کہ شہید وہ جو بچ گئے ہیں ان کے دلوں کے اندر نہ خوف آیا ہے اور نہ حزن ہے۔
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. اس کے بعد ہے الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ. توجہ فرمائیں عزیز من، یہ قرآن کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں اللہ سے ایک معافی مانگنی چاہیے، توبہ و مغفرت کرنی چاہیے جو قرآن کے ساتھ ناروا رویہ ہے ہمارا. یہ آیات جنہیں پڑھتے روز ہیں لیکن غور نہیں کرتے، باور نہیں کرتے، اللہ کے وعدوں کو اور باتوں کو باور نہیں کرتے ہم، اس بابت ہمیں خدا سے توبہ کرنی چاہیے، بارگاہ خدا میں وہ معافی مانگنی چاہیے. اور اگر ان باتوں پہ باور ہوتا آج صورتحال مختلف ہوتی. ہم انہی آیات سے استخارے نکالتے ہیں، شہادتوں کی آیتوں سے شادیوں کے استخارے نکالتے ہیں، جہاد کی آیات سے بزنس کے استخارے نکالتے ہیں، عبادتوں کی آیات سے عادتوں کے لیے استخارے نکالتے ہیں، ہم ہدایت کی آیات سے گمراہی کے راہ پر چلنے کے لیے استخارے نکالتے ہیں، تقوی کی آیات سے ہم خواہشات کی پیروی کے لیے استخارے نکالتے ہیں. یہ رویہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ. قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو شہید ہو گئے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو زخمی ہیں. زخم دو طرح کے ہیں، یا زخم بدن یا زخم جگر. اور یہ عزیزان طے ہے یہ بات کہ زخم بدن سے زیادہ زخم جگر زیادہ کاری ہوتا ہے، زخم دل زیادہ کاری ہوتا ہے. ان حوادث میں کچھ زخمی ہوتے ہیں جن کو گولیاں لگتی ہیں، لیکن کچھ زخمی ہوتے ہیں جن کے دل زخمی ہو جاتے ہیں، جن کے جگر زخمی ہو جاتے ہیں. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. جب راہ خدا میں انہیں آنچ آ جاتی ہے، جب راہ خدا میں انہیں صدمہ پہنچتا ہے، جب راہ خدا میں ان کا لخت جگر چلا جاتا ہے، جب راہ خدا میں انہیں گولیاں لگ جاتی ہیں، جب راہ خدا میں اس کا خاندان یتیم ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب راہ خدا میں انہیں کچھ مشکل پیش آتی ہے، اس کے بعد جب اللہ اور اللہ کا رسول بلاتے ہیں تو سب سے پہلے لبیک یہی کہتے ہیں جنہیں پہلے حادثے میں خدا کی راہ میں کوئی زخم لگا ہے. الذین استجابوا، وہ لوگ جو لبیک کہتے ہیں خدا کو و رسول کو. کب؟ جب خدا اور رسول مدد کے لیے ان کو بلاتے ہیں. تو دوسروں سے پہلے یہ لاشیں گھر میں چھوڑ کر، جو لاش گر چکی ہے اس کو چھوڑ کر خود میدان شہادت میں چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ میری تو پہلی لاش پڑی ہوئی ہے میں اس کو دفنا کے آتا ہوں، یا میں نے اپنا قرض ادا کر دیا، اپنا دین ادا کر دیا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. یہ محسنین ہیں، یہ متقی لوگ ہیں. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. توجہ فرمائیں، قرآن کی رہنمائی و ہدایت آج کے ان حالات کے اندر، ان واقعات کے اندر کیا کرنا ہے ہمیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. جب انہیں میڈیا، جب انہیں ڈرانے والے، جب ان کے اندر بزدلی پھیلانے والے آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے خلاف تو جماعت بن گئی ہے، تمہارے خلاف تو پارٹی بن گئی ہے، تمہارے خلاف تو دفاع کونسل بن گئی ہے، تمہارے خلاف تو دہشت گردی گروہ بن گیا ہے، تمہارے خلاف تو مسلح لشکر بن چکے ہیں، تمہارے خلاف تو ساری دنیا جمع ہو چکی ہے. یہ پہلے سے زخم خوردہ ہیں، پہلے سے شہید دادا ہیں، پہلے سے انہوں نے اپنے جسموں پر گولیاں کھائی ہیں اور اپنے جگر پہ زخم برداشت کیے ہیں. اب ان کو جا کر جو خبر سنائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں مٹانے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تمہیں مٹانے کے لیے لشکر بن رہے ہیں، تمہیں مٹانے کے لیے انجمنیں و تنظیمیں بن رہی ہیں، تمہیں مٹانے کے لیے ایجنسیوں نے ایکا کر لیا ہے. یہ جملہ جب یہ سنتے ہیں پھر ان کے نتیجہ کیا ہوتا ہے. الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جنہیں وہ افراد جنہیں دوسرے لوگ آ کر یہ کہتے ہیں، پروپیگنڈا